میں نے ابھی اچھا ایک بات بتائیں، آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بولیے نا، ادھر والے سنیں گے، آپ لوگ بھی سنیں گے نا؟ سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بول دیں یا رسول اللہ، اور زور سے بولیں۔ جب آپ بیدار ہیں تو ابھی ہم لوگوں نے مل کر درود پاک پڑھا ہے، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو بھی بآواز بلند درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آپ نبی کے غلام ہو، اور نبی کے غلام ہوتے نہیں تو پھر اس ٹھنڈی کے موسم میں یہاں پہ بیٹھتے نہیں۔ تو غلام ہیں تو غلامی کا ثبوت پیش کریں آپ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وارفعوا، جب کوئی میرا امتی محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو سنتا ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کہاں سے؟ مدینے میں بیٹھ کر، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وارفعوا، میں اہل محبت کے درود کو، جو محبت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کے درود کو میں سماعت فرماتا ہوں، اور یہیں تک نہیں بلکہ جو محبت سے پڑھتا ہے نا اسے میں پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر توجہ دے رہے ہیں تو ذرا غور سے سننا، نبی نے کیا فرمایا؟ میں اسے پہچانتا بھی ہوں۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا جو مدینے میں آ کر پڑھتا ہے اس کے درود کو میں سنتا ہوں، جو مدینہ منورہ کی گلیوں میں آ کر پڑھتا ہے اس کے درود کو میں سنتا ہوں، جو سنہری جالیوں کے سامنے آ کر پڑھتا ہے اس کے درود کو میں سنتا ہوں، جو گنبد خضرا کے قریب آ کر پڑھتا ہے اس کے درود کو میں سنتا ہوں، جو جنت کی کیاریوں میں آ کر پڑھتا ہے اس کے درود کو میں سنتا ہوں۔ قسم خدا کی، مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اہل محبت کے درود کو میں سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اہل محبت کے درود کو میں سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ اور محبت سے پڑھنے والا انسان دنیا کے کس خطے سے پڑھ رہا ہے، دنیا کے کس گوشے سے پڑھ رہا ہے، دنیا کے کس ملک سے آواز دے رہا ہے، اس پار سے یا اس پار سے پڑھ رہا ہے، سات سمندر پار پڑھ رہا ہے، کبھی جلوت میں پڑھ رہا ہے، کبھی خلوت میں پڑھ رہا ہے، کبھی سفر میں پڑھ رہا ہے، کبھی حضر میں پڑھ رہا ہے، کبھی مکان میں پڑھ رہا ہے، کبھی دکان میں پڑھ رہا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں پڑھنے والے کی دوری نہیں دیکھی جاتی ہے، پڑھنے والے کی صورت نہیں دیکھی جاتی ہے، پڑھنے والے کا لباس نہیں دیکھا جاتا ہے، وہ دنیا داروں کی بارگاہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کی صورت دیکھی جاتی ہے، انسان کا لباس دیکھا جاتا ہے، پسندیدہ مکانات دیکھے جاتے ہیں، دنیاوی زیب و زینت اور اس کی آرائشیں دیکھی جاتی ہے۔ یہ مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ ہے، یہاں پہ نہ دوری دیکھی جاتی ہے نہ صورت دیکھی جاتی ہے، اگر دیکھی جاتی ہے تو دل میں مصطفیٰ کی محبت دیکھی جاتی ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھی، ماشاءاللہ۔ اگر دیکھی جاتی ہے تو دل میں محبت رسول دیکھی جاتی ہے، الفت رسول دیکھی جاتی ہے۔ اب ہم نے جیسے ہی کہا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جلسے کا اختتام ہوا، ہم نے فوراً ہی کھڑے ہو کر کہا یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ ہمارا دشمن کھڑے ہو کر کہتا ہے مولانا اگر پڑھنا ہے نا مدینے میں جا کر پڑھو۔ میں نے کہا کیوں صاحب؟ کہا مدینہ بہت دور ہے، یہاں سے آواز نہیں پہنچتی ہے، پڑھنا ہے مدینے میں جا کے پڑھ، وہیں سے مصطفیٰ کو سنائی دے گا۔ میں نے کہا مولانا تم بھی صحیح کہہ رہے ہو۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا مصطفیٰ نے بہت پہلے ہی فرمایا تھا کہ میری بارگاہ میں سنوائی عداوت والوں کی نہیں ہوتی ہے بلکہ میری بارگاہ میں سنوائی محبت والوں کی ہوتی ہے، چاہت والوں کی ہوتی ہے، عشق والوں کی ہوتی ہے۔ عداوت والا مسجد نبوی میں پڑھے، عداوت والا صبح میں
پڑھے عداوت والا، شام میں پڑھے عداوت والا، گنبد خضرا کے قریب آ کر کے پڑھے عداوت والا، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر پڑھے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ اگر محبت کرنے والا چاہے پاکستان میں پڑھے، چاہے ہندوستان میں پڑھے، چاہے سفر میں پڑھے، چاہے حضر میں پڑھے، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ پہلی کے تاجدار پکار اٹھے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کون؟ کانے لالے کرامات تیرا کو سلام، دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں تو ذرا محبت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ لیں، اور یہ خیال رکھیں پڑھتے سمے کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں، میرے غلام، ہم غلام ہیں، میرے مصطفیٰ ہمیں پہچان رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا آپ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ ہے نا، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے پاک صاف ستھری چیزوں کو حلال کرتا ہے اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ یہاں پہ میں کلام اعلیٰ حضرت تضمین کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ ذرا سماعت کر لیں کہ یا رسول اللہ ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا، روز بٹنے سے بھی گھٹتا نہیں بالا تیرا، اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا رسول اللہ، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ملے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بندھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج کچھ لوگ نبی کا کھا کے نبی سے غداری کرتے ہیں، اور حضرت ان کو سنت پہ عمل کرنے کا اتنا شوق چڑھایا ہے کہ پاجامہ ٹخنے کے اوپر رکھنا سنت تو ہے ہی ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر انہوں نے سنت پہ عمل کرتے کرتے پاجامہ کو گھٹنے کے برابر کر دیا ہے۔ جنہیں پاجامہ پہننے کا شعور نہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار ہی نہیں، کہے معاذ اللہ۔ اب سنیں شاعر کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ تجھ کو مالک کہیں مولا کہیں آقا جانے، یا رسول اللہ تجھ کو مالک کہیں مولا کہیں آقا جانے، رحمت حق تجھے ہم رحمت والا جانے، ہم زمیں والے ہم زمیں والے ہم زمیں والے کم عقل تمہیں کیا جانے، ہم زمیں والے کم عقل تمہیں کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا، عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ایک مختصر سی تمہید میرے عزیز آپ سماعت کر لیں، اگر آپ نے تمہید صحیح سے سماعت کر لی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ نے پوری تقریر ہی سمجھ گئے، آپ تقریر سمجھ جائیں گے۔ اگر تمہید آپ توجہ سے سن لیں گے، آپ تمہید آپ سماعت کر لیں، ایک مختصر سی تمہید میں آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیا، پکڑنے کی طاقت عطا کی، ہمیں مجبور نہیں رکھا، صاحب اختیار بنایا۔ ہم چاہیں تو ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائیں، اور ہم چاہیں تو ہمارے یہی ہاتھ گردوں کا سہارا بن جائے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، دیکھنے کی قوت عطا کی ہے، ہمیں مجبور نہیں رکھا۔ ہم چاہیں تو ان آنکھوں سے فلمیں دیکھیں، فحش تصویریں دیکھیں اور گندی چیزیں دیکھیں، اور ہم چاہیں تو ہماری یہی آنکھیں گنبد خضرا دیکھیں، خانہ کعبہ دیکھیں، مسجد کے مینار دیکھیں، علماء کے چہرے دیکھیں۔ اللہ نے ہمیں پیر عطا کیے ہیں، چلنے کی طاقت عطا کی ہے، ہمیں مجبور نہیں رکھا، صاحب اختیار بنایا۔ ہم چاہیں تو ان قدموں سے نائٹ کلبوں کی طرف جائیں، میں خانوں کی طرف جائیں، شراب کی اڈوں کی طرف جائیں، صبح ہمیں پڑھے عداوت والا، شام میں پڑھے عداوت والا،
والا گنبد خضرا کے قریب آ کر کے پڑھے، عداوت والا گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر پڑھے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ اگر محبت کرنے والا چاہے پاکستان میں پڑھے، چاہے ہندوستان میں پڑھے، چاہے سفر میں پڑھے، چاہے حضر میں پڑھے، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ بحری کے تاجدار پکار اٹھے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کون؟ کانے لالے کرامات تیرا کو سلام، دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں تو ذرا محبت کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ لیں، اور یہ خیال رکھیں پڑھتے سمے کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں، میرے غلام، ہم غلام ہیں، میرے مصطفیٰ ہمیں پہچان رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا آپ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ ہے نا، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے پاک صاف ستھری چیزوں کو حلال کرتا ہے اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ یہاں پہ میں کلام اعلیٰ حضرت تضمین کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ ذرا سماعت کر لیں کہ یا رسول اللہ ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا، روز بٹنے سے بھی گھٹتا نہیں بالا تیرا، اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا رسول اللہ، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ملے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج کچھ لوگ نبی کا کھا کے نبی سے غداری کرتے ہیں، اور حضرت ان کو سنت پہ عمل کرنے کا اتنا شوق چڑھایا ہے کہ پاجامہ ٹخنے کے اوپر رکھنا سنت تو ہے ہی ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر انہوں نے سنت پہ عمل کرتے کرتے پاجامہ کو گھٹنے کے برابر کر دیا ہے۔ جنہیں پاجامہ پہننے کا شعور نہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار ہی نہیں، کہے معاذ اللہ۔ اب سنیں شاعر کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ تجھ کو مالک کہیں مولا کہیں آقا جانے، یا رسول اللہ تجھ کو مالک کہیں مولا کہیں آقا جانے، رحمت حق تجھے ہم رحمت والا جانے، ہم زمیں والے ہم زمیں والے ہم زمیں والے کم عقل تمہیں کیا جانے، ہم زمیں والے کم عقل تمہیں کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا، عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ایک مختصر سی تمہید میرے عزیز آپ سماعت کر لیں، اگر آپ نے تمہید صحیح سے سماعت کر لی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ نے پوری تقریر ہی سمجھ گئے، آپ تقریر سمجھ جائیں گے۔ اگر تمہید آپ توجہ سے سن لیں گے، آپ تمہید آپ سماعت کر لیں، ایک مختصر سی تمہید میں آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیا، پکڑنے کی طاقت عطا کی، ہمیں مجبور نہیں رکھا، صاحب اختیار بنایا۔ ہم چاہیں تو ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائیں، اور ہم چاہیں تو ہمارے یہی ہاتھ گرتوں کا سہارا بن جائے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، دیکھنے کی قوت عطا کی ہے، ہمیں مجبور نہیں رکھا۔ ہم چاہیں تو ان آنکھوں سے فلمیں دیکھیں، فحش تصویریں دیکھیں اور گندی چیزیں دیکھیں، اور ہم چاہیں تو ہماری یہی آنکھیں گنبد خضرا دیکھیں، خانہ کعبہ دیکھیں، مسجد کے مینار دیکھیں، علماء کے چہرے دیکھیں۔ اللہ نے ہمیں پیر عطا کیے ہیں، چلنے کی طاقت عطا کی ہے، ہمیں مجبور نہیں رکھا، صاحب اختیار بنایا۔ ہم چاہیں تو ان قدموں سے نائٹ کلبوں کی طرف جائیں، میں خانوں کی طرف جائیں، شراب کی اڈوں کی طرف جائیں، اور ہم چاہیں تو ہمارے یہی قدم مسجدوں
مسجدوں کی طرف جائے، مدرسوں کی طرف جائے، خانقاہوں کی طرف جائے، یہ ہمارا اختیار ہے، عام آدمی کا اختیار ہے۔ اور آج کا یہ انسان تو بڑا پاورفل ہے، آج کا یہ انسان اتنا بڑا پاورفل ہے کہ اس نے ایسے ایسے بم بنا لیے ہیں کہ آج کا یہ انسان اتنا بڑا پاورفل ہے کہ اس نے سورج کی شعاؤں کو قید کر لیا ہے۔ اتنا پاورفل ہے یہ انسان کہ اس نے ایسے ایسے بم بنا لیے ہیں کہ اگر کسی کا ہاتھ اس بٹن پہ پڑ جائے تو 60 منٹ میں پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اتنا پاورفل ہے آج کا یہ انسان، اتنا طاقتور ہے آج کا یہ انسان، مگر اتنی طاقت و قوت کے باوجود میں پوری انسانیت کو چیلنج کرتا ہوں، اے انسان تو بڑا پاورفل ہے، اے انسان تو بڑا طاقتور ہے، مگر اس طاقت و قوت کے باوجود تم مجھے یہ بتا دے کہ کیا تجھے یہ بھی اختیار ہے کہ اللہ نے جسے حلال کہا ہے تو اسے حرام قرار دے دے، اللہ نے جسے حرام کہا ہے تو اسے حلال قرار دے دے۔ رب کعبہ کی قسم، جب یہ دعویٰ دے کر آپ پوری انسانیت کے سامنے پہنچیں گے تو پوری انسانیت اس مقام پر مجبور نظر آئے گی، پوری انسانیت اس مقام پر محتاج نظر آئے گی، اور جہاں ساری دنیا کا انسان محتاج نظر آئے گا وہی ہمارے نبی صاحب اختیار نظر آئے گے، وہی ہمارے نبی پاورفل نظر آئیں گے۔ اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اٹھنگے پاجامہ والے چاہے جو کچھ کہہ لیں مگر آپ کا غلام تو یہی کہے گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ یہ پاور کس کا ہے، یہ اختیار کس کا ہے۔ اللہ نے جس کو حرام قرار دیا، پیغمبر کی طاقت یہ ہے کہ پیغمبر اسے حلال قرار دے دے۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی طاقت دیکھیں آپ، حدیث پاک کے الفاظ سنیں، لا يغضض شوكها ولا ينفد صيدها ولا يلتقط لقطتها الا من عرفها ولا يختلى خلاها، فقال العباس يا رسول الله الا الازخر فانه لقينهم ولبيوتهم، فقال الا الازخر۔ اللہ نے مکہ کو حرم بنایا، حرم کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، حرم کا مطلب یہ ہے یہاں کوئی کانٹا نہ توڑا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں اور نہ یہاں کی گھاس اکھیڑی جائے۔ بس اتنے میں حضور کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، توجہ درکار ہے آپ کی، توجہ ہے نا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کون؟ حضور کے چچا کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ؟ وہ چاہتے یہ بھی کہہ سکتے تھے یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے عبداللہ کے بیٹے، وہ کہہ سکتے تھے مگر انہوں نے یہ نہیں کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے۔ گویا کہ چچا بھی نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، گویا کہ انہوں نے یہ مزاج دے دیا اے انسان جب میں چچا ہو کے محمد الرسول اللہ کو اپنی طرح نہیں کہہ سکتا، عام انسانوں کی طرح نہیں کہہ سکتا، تو پھر تو امتی ہو کے محمد الرسول اللہ کو اپنی طرح کیسے کہہ سکتا ہے؟ اپنا سا محمد کو جو کہتے ہیں جہاں میں وہ دین کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، اور ان عقل کے اندھوں کو وہ اتنا بتا دے جس شاخ پہ بیٹھے ہیں وہی کاٹ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں چچا کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے، اتنے ایریے کو اللہ نے حرم بنایا، یہاں کی گھاس کاٹنا بھی حرام قرار دیا، مگر یا رسول اللہ اتنے ایریے میں اذخر نام کی ایک گھاس ہے، یا رسول اللہ آپ اس گھاس کو کاٹنا جائز قرار دے دیجئے، اس لیے کہ فَإِنَّ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَلِقُبُورِنَا وَلِصَاقَتِنَا۔ یا رسول اللہ اس گھاس سے ہم غریب لوگ چھپڑ بناتے ہیں، مردوں کی قبروں میں رکھتے ہیں، ہمارا سونا اسے سونا پگھلانے کے کام میں لاتا ہے، یا رسول اللہ اس گھاس کا کاٹنا جائز قرار دے دیجئے۔ اب عالم رضا نورانی توجہ چاہتا ہے، ہم مزار پہ جاتے ہیں، سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف بناتے ہیں، غریب نواز کی 6ٹھی شریف بناتے ہیں، وہ اٹھنگے پاجامہ والے کہتے ہیں یہ لوگ قبر پوجوے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ تو
बिदात है, ये तो शिर्क है। याद रखो हमारे आका 1000 खसलतों के हामिल है, मगर वो भी अल्लाह नहीं है, वो भी गैरुल्लाह है। हुजूर के चचा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इस खिरखा तरफ जाए, खानकाहों की तरफ जाए, ये हमारा इख्तियार है, आम आदमी का इख्तियार है। और आज का ये इंसान तो बड़ा पावरफुल है, आज का ये इंसान इतना बड़ा पावरफुल है कि इसने ऐसे ऐसे बम बना लिए हैं कि आज का ये इंसान इतना बड़ा पावरफुल है कि इसने सूरज की शुआओं को कैद कर लिया है। इतना पावरफुल है ये इंसान कि इसने ऐसे ऐसे बम बना लिए हैं कि अगर किसी का हाथ उस बटन पे पड़ जाए तो 60 मिनट में पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इतना पावरफुल है आज का ये इंसान, इतना ताकतवर है आज का ये इंसान। मगर इतनी ताकत और कुव्वत के बावजूद मैं पूरी इंसानियत को चैलेंज करता हूँ, ऐ इंसान तू बड़ा पावरफुल है, ऐ इंसान तू बड़ा ताकतवर है, मगर इस ताकत और कुव्वत के बावजूद तुम मुझे ये बता दे कि क्या तुझे ये भी इख्तियार है कि अल्लाह ने जिसे हलाल कहा है तो उसे हराम करार दे दे, अल्लाह ने जिसे हराम कहा है तो उसे हलाल करार दे दे। रब्बे काबा की कसम, जब ये दावा देकर आप पूरी इंसानियत के सामने पहुंचेंगे तो पूरी इंसानियत उस मकाम पर मजबूर नजर आएगी, पूरी इंसानियत उस मकाम पर मोहताज नजर आएगी। और जहां सारी दुनिया का इंसान मोहताज नजर आएगा, वही हमारे नबी साहिब इख्तियार नजर आएंगे, वही हमारे नबी पावरफुल नजर आएंगे। इसीलिए तो सैयदी सरकारे आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह, ये उठंगे पाजामा वाले चाहे जो कुछ कहे कह ले, मगर आपका गुलाम तो यही कहेगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आओ मैं बताता हूँ कि ये पावर किसका है, ये इख्तियार किसका है। अल्लाह ने जिसको हराम करार दिया, पैगंबर की ताकत ये है कि पैगंबर उसे हलाल करार दे दे। सुभान अल्लाह, पैगंबर की ताकत देखें आप। हदीस पाक के अल्फाज सुने, ला युक़दु शौकुहा वला युनफ़दु सैदुहा वला यल्तक़ितु लुक़तुहा इल्ला मन अरफ़हा वला युस्तला खलाहा फ़क़ाल अल-अब्बास या रसूल अल्लाह इल्ला अल-इज़ख़िर फ़इन्नहु लक़ीनहिम वली बुयूतिहिम फ़क़ाल इल्ला अल-इज़ख़िर। अल्लाह ने मक्का को हरम बनाया। हरम का मतलब आप समझते हैं, हरम का मतलब ये है यहाँ कोई कांटा न तोड़ा जाए, यहाँ के दरख्त न काटे जाए और न यहाँ की घास उखेड़ी जाए। बस इतने में हुजूर के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। तवज्जो दरकार है, आपकी तवज्जो है ना। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। कौन? हुजूर के चचा। क्या कहते हैं या रसूल अल्लाह? वो चाहते ये भी कह सकते थे या इब्न अखी, ऐ मेरे भतीजे, ऐ मेरे भाई के बेटे, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, वो कह सकते थे, मगर उन्होंने ये नहीं कहा ऐ मेरे भाई के बेटे, ऐ मेरे भतीजे। गोया के चचा भी नबी की बारगाह में आते हैं, वो भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। गोया के उन्होंने ये मिजाज दे दिया, ऐ इंसान जब मैं चचा होके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपनी तरह नहीं कह सकता, आम इंसानों की तरह नहीं कह सकता, तो फिर तू उम्मती होके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपनी तरह कैसे कह सकता है। अपना सा मोहम्मद को जो कहते हैं जहां में, वो दीन को दीमक की तरह चाट रहे हैं और उन अक्ल के अंधों को वो इतना बता दे जिस शाख पे बैठे हैं वही काट रहे हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं चचा क्या बात है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मक्का को हरम बनाया है, इतने एरिए को अल्लाह ने हरम बनाया, यहाँ की घास काटना भी हराम करार दिया, मगर या रसूल अल्लाह इतने एरिए में इज़ख़िर नाम की एक घास है, या रसूल अल्लाह आप उस घास को काटना जायज़ करार दे दीजिए, इसलिए कि फ़इन्न इल्लल इज़ख़िर फ़इन्नहु लिबुयूतिना व लिक़ुबूरिना व लिस्वाक़तिना। या रसूल अल्लाह इस घास से हम गरीब लोग छप्पर बनाते हैं, मुर्दों की कब्रों में रखते हैं,
ہمارا سونار اسے سونا پگھلانے کے کام میں لاتا ہے۔ یا رسول اللہ اس گھاس کا کاٹنا جائز قرار دے دیجئے۔ اب عالم رضا نورانی توجہ چاہتا ہے، ہم مزار پہ جاتے ہیں، سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف مناتے ہیں، غریب نواز کی 6ٹھی شریف مناتے ہیں، وہ اٹھنگے پاجامہ والے کہتے ہیں یہ لوگ قبر پوجوے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے۔ یاد رکھو ہمارے آقا 1000 خصلتوں کے حامل ہیں، مگر وہ بھی اللہ نہیں ہے، وہ بھی غیر اللہ ہے۔ حضور کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجئے۔ اگر نبی ہماری طرح ہوتے، نبی کو کوئی پاور نہیں ہوتا تو نبی فرماتے چچا یہ تو اللہ کا فرمان ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، ہاں تم آئے ہو تو ٹھہرو، میں دعا کرتا ہوں، جبریل کے آنے کا انتظار کرتا ہوں، اگر اللہ نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، حکم صادر فرما دوں گا۔ رب کعبہ کی قسم پیغمبر اعظم یہ نہیں ارشاد فرماتے بلکہ چچا آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجئے۔ دریائے رسول کو جوش آیا، پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں الا الخیر، چچا جائیے، اس گھاس کا کاٹنا پہلے حرام تھا مگر میں نے حلال۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام اسلام کانفرنس۔ اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ میں بڑی جلدی کے ساتھ آپ تک پہنچ رہا ہوں، بہت ہی جلدی میں اپنی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے دوسری روایت آپ حدیث کی روشنی میں سنیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک یہودی سے میرے بابا نے قرض لیا تھا، یا رسول اللہ میرے بابا نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا، مگر یا رسول اللہ اب میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہے، یا رسول اللہ وہ یہودی مجھے ذلیل کرتا ہے، وہ یہودی مجھے طعنہ دیتا ہے، وہ یہودی مجھے رسوا کرتا ہے، یا رسول اللہ میرے گزرے ہوئے بابا کا نام لے کر میرا مذاق اڑاتا ہے، یا رسول اللہ میرے پاس کھجور کا چھوٹا سا ایک باغ ہے، اگر میں اپنی زندگی بھر اس کھجور کے باغ سے کھجور توڑوں اور اس یہودی کا قرضہ اتارنے لگوں، یا رسول اللہ پھر بھی میرے بابا کا قرضہ ادا نہیں ہوگا، یا رسول اللہ جب میں راستے سے گزرتا ہوں تو میرے بابا کا مذاق اڑاتا ہے، مجھے ذلیل کرتا ہے، یا رسول اللہ رحم کریں۔ اب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا چلو دیکھو تو صحیح تیرا باغ ہے کہاں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، میرے سرکار فرماتے ہیں اس یہودی کو بھی بلا لے جس یہودی سے تیرے بابا نے قرضہ لیا تھا، وہ یہودی بھی آ گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اپنے باغ سے کھجور کو توڑو، جب کھجور کو توڑا گیا تو تقریباً حدیث کی روایت میں آتا ہے 40 من کھجور کا ڈھیر جمع ہو گیا اور اس سے کئی گنا زیادہ اس یہودی کا قرضہ تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے ڈھیری کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا تیرے محبوب نے ہاتھ اٹھا رکھا ہے، اے محبوب، اے اللہ تیرے حبیب نے ہاتھ اٹھا رکھا ہے، اے اللہ جب بھی تیرے محبوب نے ہاتھ اٹھایا ہے پروردگار تو نے اپنے محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی ہے، اے مولا اسے ایک یہودی ذلیل کرتا ہے، اے مولا اسے ایک یہودی رسوا کرتا ہے، اے مولا اسے ایک یہودی طعنہ دیتا ہے، اے مولا اتنی برکتیں دے کہ یہودی کا قرضہ اتر جائے۔ حدیث پاک کے اوراق کو پلٹو تو پتہ چلے گا مصطفیٰ جان رحمت اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، صحابی سے فرماتے ہیں نیچے سے کھجور نکالتے چلو، یہودی کا قرضہ اتارتے چلو، نیچے سے کھجور نکالتے چلو، یہودی کا قرضہ اتارتے چلو، نیچے سے کھجور نکالا جا رہا ہے، قرضہ ادا کیا جا رہا ہے، ادا کیا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کھجور کی ڈھیری کے اوپر تشریف فرما ہے، ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، صحابی نکالتے نکالتے دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ یہودی کہتا ہے، خود کہتا ہے یا رسول اللہ اے محمد اب میرا قرضہ ادا ہو گیا ہے، اب میرا قرضہ پورا ہو گیا ہے، اب میرا قرضہ تمام ہو گیا ہے۔ اب وہ صحابی فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی مصطفیٰ کے ہاتھوں میں اللہ
کھجور اتنی نکلنے لگے کہ کئی سالوں تک قرضہ ادا نہ ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مصطفیٰ کی دعاؤں سے اس یہودی کا قرضہ ادا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام کانفرنس، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ بہت اچھے۔ حدیث پاک کے الفاظ فقال انذروهم فاوفاهم الذين هم وبقي مثل ما آتاهم